نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلیٰ جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ آج ہم ایک اور 10 مبشرون بالجنہ صحابی کے بارے میں پڑھیں گے، اور وہ ہیں سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ۔ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ بڑے عظیم صحابی ہیں، جن کے بارے میں عموماً ہم کیونکہ جرنیل صحابہ کے بارے میں جب پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں اولین جو تذکرہ ہے وہ یا خیال ہے وہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا آتا ہے، پھر عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کا آتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ بھی انہی کی کیٹیگری کے ہی ایک بہت پائے کے جرنیل صحابی تھے، اور واریر تھے، جنگجو تھے، اور بہت ہی بہادر اور جری تھے۔ ان کا شجرہ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قصی پر جا کر مل جاتا ہے۔ پھر اسی طرح سے یہ کہ ان کا ایک اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کلوزر رشتہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کی والدہ صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی تھیں، اور وہ حمزہ رضی اللہ عنہ اور سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا یہ حقیقی بہن بھائی تھے، اور ان کے جو والد ہیں زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے، یہ تیسرا رشتہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا بنا وہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ شادی کے بعد، اور وہ یہ ہے کہ خدیجہ بنت خویلد کے بھائی تھے عوام بن خویلد، تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پھپھی بھی لگتی ہیں زبیر بن عوام کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کزن بھی تھے۔ پھر قصی پر ویسے بھی قبیلہ قریش کے لحاظ سے شجرہ نسب بھی ملتا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے انکل بھی لگتے تھے، ٹھیک ہے، میرج سے۔ ان کے بارے میں ابھی ہم پڑھیں گے کہ کس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ ہر نبی کا ایک حواری یعنی خاص مددگار، اور حواری کا معنی خلیل، کلوزسٹ دوست، قریبی دوست، مددگار کیا گیا ہے، کہ ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، اور میرا حواری زبیر ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ایک مرتبہ کسی نے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غالباً پوتے تھے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حواریوں میں سے ہیں، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ان سے کہا تھا کہ اگر تم آل زبیر میں سے ہو تو ٹھیک ہے، پھر تم یہ بات کہو، لیکن اگر تم آل زبیر میں سے نہیں ہو تو پھر تم یہ بات نہیں کہہ سکتے۔ تو لہٰذا یہ بالکل ایک مشہور عام بات تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کو یہ ایک اعزاز بخشا تھا۔ ان کا نام عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ان کی شہادت کا وقت آیا تھا تو جو 6 افراد تھے جن کی کمیٹی بنائی تھی سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، ان میں سے ایک نام ان کا بھی تھا، اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بھی تھا اس کمیٹی کے اندر۔ تو انہوں نے ایک جو انچارج بن گئے تھے عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد، وہ وہی تھے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ۔ تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ تم میں سے کوئی 3 جو ہیں وہ 3 کے حق میں دستبردار ہو جائیں۔ تو پھر طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ عثمان رضی اللہ عنہ کے حق میں دستبردار ہوئے، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ تم لوگ اپنی سملیرٹی والے لوگ چن لو، یعنی جس کے بارے میں تم یہ سمجھو کہ تم نہ ہو تو یہ ہو تو بھی وہ ایکولی گڈ ہے۔ تو طلحہ بن عبید اللہ نے عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنا ڈیلیگیٹ کر دیا حق، اور زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے علی رضی اللہ عنہ کو، اور اسی طرح سے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو ڈیلیگیٹ کر دیا۔ اب یہ 3 رہ گئے، مطلب اتنا ایک عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا بھی یہ ایک حکیمانہ اور دانائی پر مبنی ایک یہ طریقہ کار تھا کہ امیجیٹلی 6 سے 3 پہ ہو گئے لوگ،
اور پھر خود بیچ میں سے نکل گئے، اور پھر پیچھے عثمان اور علی رضی اللہ عنہ رہ گئے، اور پھر انہوں نے آگے انشاءاللہ جب ہم ان کا تذکرہ پڑھیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ کس طرح پھر انہوں نے اس معاملے کو بہت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ اس کو مکمل کیا تھا۔ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یتیم تھے اور ان کے چچا ان کی کفالت کرتے تھے، اور ان کی والدہ سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا ان کو بہت فرملی اور بعض اوقات بہت اسٹرکٹلی ان کی تربیت کرتی تھیں۔ کبھی ان کو کسی جھاڑی پر گرا دیتی تھیں، کبھی ان کو کسی اندھیرے میں بند کر دیتی تھیں، اور ایک مرتبہ کسی بات پر ان کو انہوں نے مارا تو ان کا ایک چچا تھا جو ان کا کفیل تھا، اور یعنی اپنے یتیم بھتیجے کی کفالت کرتا تھا، تو وہ آ گیا اور اس نے کہا کہ کیوں بچے کو مار رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اس کو اس لیے مار رہی ہوں کہ تاکہ یہ بڑا ہو کر ایک جری، ایک جنگجو انسان بنے اور یہ مال غنیمت لے کر آئے، اور اندھیرے میں کیوں رکھتی ہوں؟ تاکہ اس کا اندھیرے کا ڈر، اندھیرے کا خوف ختم ہو۔ آپ دیکھیں بعض اوقات یہ جو کئی فوبیاز ہوتے ہیں ان کا طریقہ ہی یہ ہوتا ہے ڈی سینسٹائزیشن جس کو کہتے ہیں نا، کہ ان کو اس چیز کے آہستہ آہستہ اس کے ساتھ اس کا رہنا جو ہے، یا اندھیرے کا کسی کو ہے، یا پانی کا ہے، کسی کو ہائٹ کا ہے، کسی کو رش کا ہے، زیادہ لوگوں کا ہے، تو ان کا فوبیا ختم کرنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ ان کو اس چیز کے اندر سے گزارتے چلے جائیں تو وہ ختم ہو جاتی ہے۔ بہرحال یہ ان کا ایک طریقہ کار تھا سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا۔ پھر ان کی زندگی میں جو ایک اور عظیم اور اہم ہستی ہیں وہ ہیں سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ ان کی بیوی تھیں، اور یہ وہی ہیں جو ان کا انشاءاللہ جب ہم صحابیات پڑھیں گے تو ان کا بھی ذکر خیر آئے گا کہ یہ ذات النطاقین کے نام سے یہ مشہور ہیں۔ ہجرت کا جو سارا معاملہ تھا اس کے اندر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا گھرانہ انوالو تھا، انہی میں سیدہ اسماء بھی تھیں، اور اس وقت ہجرت کے وقت پہ اور ہجرت کرنے کے دوران وہ یہ فل ٹرم ایکسپیکٹ کر رہی تھیں، اور ابھی پوری طرح یہ مدینہ پہنچے بھی نہیں تھے، غالباً قباء کے مقام پر تھے کہ جہاں پر عبداللہ بن زبیر پھر پیدا ہو گئے تھے، اور مسلمان بہت زیادہ خوش ہوئے تھے کیونکہ یہود نے یہ بات مشہور کر رکھی تھی کہ ہم لوگوں نے ان پر جادو کر دیا ہے اور مسلمانوں کے ہاں تو اولاد ہوتی نہیں ہے، میل چائلڈ نہیں ہوتا۔ تو اس وقت پھر مسلمان عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیدا ہونے پر بہت خوش ہوئے تھے۔ اب سیرت نگار لکھتے ہیں کہ یہ تقریباً ہم عمر ہیں حضرت علی کے، تو لہٰذا بعض نے لکھا ہے کہ اسلام قبول کرتے وقت ان کی عمر 8 سال تھی، اور بعض نے ان کی عمر 15 سال بھی لکھی ہے، واللہ عالم۔ لیکن جب یہ ایمان لائے ہیں تو بہرحال تھے یہ ٹین ایج سے نیچے ہی تھے، اور 15 سے نیچے کی عمر تھی ان کی، یہ بچے ہی کنسیڈر کیے جاتے تھے۔ اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دار ارقم کو اپنی دعوتی سرگرمیوں کا مرکز بنایا ہوا تھا۔ سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے ہیں کہ جو سابقون الاولون میں سے ہیں، اور انہوں نے بھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی جو دعوت ہے اس سے متاثر ہو کر تو اسلام قبول کیا۔ یہ پہلے وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے اسلام کے راستے میں تلوار نکالی ہے، نیام سے نکالنا، یہ بھی ایک آنر ہے نا، ایک ہے تلوار چلانا، پہلا تیر چلایا، ٹھیک ہے، اس طرح کی مختلف ہمیں ملتی ہیں صحابہ کے آنرز ہیں یہ، کہ کس نے پہلا تیر چلایا، کس نے پہلی تلوار چلائی، کس نے پہلا قتل کیا اسلام کی راہ میں۔ تو یہ وہ پہلے ہیں کہ جنہوں نے اپنی ایک تلوار جو ہے نا وہ انشید کی، وہ نیام میں سے نکالی۔ اور ہوا یہ کہ ابتدائی اب مکی دور ہے اور بعثت کا ابتدائی دور ہے، تو ان کو کسی نے یہ بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا گیا ہے، تو انہوں نے تلوار نکالی اور مکہ کی وادیوں میں نکل گئے۔ اور حقیقت یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے بالائی علاقے میں تشریف لے گئے ہوئے تھے، شاید واپسی میں کوئی تاخیر ہوئی ہو جس کی وجہ سے صحابہ کرام کچھ پریشان ہوئے، تو یہ نکل گئے وادی میں، اور اس وقت ان کی عمر 12 سال بتائی جاتی ہے۔ یہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ اگر ہم یہ مانیں کہ انہوں نے 8 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، واللہ عالم۔ تو لوگ جب ان کو دیکھتے تو بڑے حیران ہو کر دیکھتے اور کہتے کہ کس قدر تعجب کی بات ہے، اس لڑکے کو دیکھو، یہ تلوار لیے پھرتا ہے،
یعنی اتنے چھوٹے بہرحال تھے کہ ان کا تلوار نکال کے چلنا جو ہے وہ ایک حیرانی کی بات سمجھا جاتا تھا۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور انہوں نے دیکھ لیا تو پوچھا کہ زبیر تم اس طرح کیوں پھر رہے ہو؟ تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں اس لیے باہر نکلا ہوں کہ جس نے آپ کو پکڑا ہے اس کی گردن اتار دوں۔ تو اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر رضی اللہ عنہ کے لیے بھی دعا کی اور آپ کی تلوار کے لیے بھی دعا کی، زبیر رضی اللہ عنہ کے لیے بھی اور آپ کی تلوار کے لیے بھی، سبحان اللہ۔ پھر ایک اور جو ان کے ابتدائی مسلمان ہونے میں ایک واقعہ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ وہی چچا جو سیدہ صفیہ کے ان کو پیٹنے پر اپسیٹ ہوا اور اس کو ایک ہوا کہ میرے بھتیجے کو کیوں مار پڑ رہی ہے، تو وہی جب یہ مسلمان ہوئے ہیں تو اس نے ان کو ایک گھر میں ایک کمرے میں بند کیا اور اس کے ارد گرد آگ جلا دی، اور آگ جلانے کا مقصد یہ تھا کہ کمرہ دھوئیں سے بھر جائے، اور وہ کمرہ دھوئیں سے بھر گیا، اور تاکہ زبیر کہے کہ میں واپس آ جاتا ہوں اپنے آبائی دین پر، لیکن وہ یہی کہتے رہے کہ میں یہ اب دین نہیں چھوڑوں گا، میں کفر کی طرف واپس نہیں آؤں گا۔ بالآخر تھک ہار کے چچا جو ہے نا اس نے ان کا راستہ چھوڑ دیا۔ پھر ان کے بارے میں، ان کے حلیہ مبارک کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اتنے دراز قد تھے کہ یہ گھوڑے پر بیٹھتے تو ان کے پاؤں زمین پر گھسٹ رہے ہوتے تھے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جیسے آج کل کے لحاظ سے یہ تقریباً 6 فٹ 7 انچز یا اس طرح کا کوئی بندہ ہو نا، تو پھر اس کا پاؤں جو ہے وہ زمین پر لگے اگر وہ گھوڑے پر بغیر زین کے بیٹھا ہوا ہو تو۔ اور ان کے داڑھی کے بال کو بہت زیادہ تھک داڑھی نہیں تھی، نیچرلی ان کے تھوڑے بال تھے، اور ایز ہی گرو اولڈر تو انہوں نے سفید بالوں کو ڈائی نہیں کیا، پھر سفید بال ہی رہے۔ پھر انہوں نے ہجرتیں کی ہیں، انہوں نے 2 ہجرتیں کی ہیں، بلکہ 3 کا بھی ذکر آتا ہے کہ 2 مرتبہ یہ حبشہ تشریف لے گئے ہیں۔ یہ جب حبشہ میں تھے تو یہ ون آف دا ینگیسٹ تھے ان لوگوں میں، اور وہاں پر سوائے اس بات کے کہ مسلمان غریب الوطن تھے، نجاشی نے ان کو بہت کمفرٹیبل کیا ہوا تھا۔ نجاشی نے ان کو ایسے رکھا ہوا تھا کہ یہ اپنا کچھ نہ کچھ کاروبار، کچھ نہ کچھ کام یہ کر لیتے تھے، کچھ پیسے کما لیتے تھے، ایک سکون کی زندگی ان کو میسر آئی ہوئی تھی۔ تو اس زمانے میں یہ ہوا کہ نجاشی کا اپنا ایک بھتیجا تھا جس نے نجاشی کے خلاف اس کا تختہ الٹنے کی کوشش کی، اور ایک جنگ چھڑ گئی نجاشی اور اس کے بھتیجے کے درمیان، اور مسلمان جو ہیں وہ بہت زیادہ پریشان تھے، اور ان کی پریشانی سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو بھتیجا ہے وہ کوئی اسی طرح کا انسان تھا کہ کوئی ٹائرنٹ تھا، یا اس نے مسلمانوں کو یہ بہرحال اندازہ تھا کہ بھتیجا اگر حکومت میں آ گیا، تخت پر بیٹھ گیا، تو ہمیں اس نے پھر یہاں کوئی نہیں ٹکنے دینا، یا ہماری پرسیکیوشن ہونی ہے، یا ہمیں غلام بنایا جائے گا، یا ہمیں واپس بھیجا جائے گا۔ تو مسلمان بہت اس وقت پریشان تھے، اور وہ جدھر تھے جو ان کی ایک جو مجھے سمجھ آئی ہے کہ جس کوئی ایک کالونی ہوگی جس میں یہ سب رہتے ہوں گے، تو وہاں سے اب یہ چاہتے تھے کہ جو میدان جنگ ہے وہاں کی ہمیں کو خبر آئے، ہمیں پتہ چلے۔ آپ دیکھیں کہ اس زمانے میں جو جنگیں ہوتی تھیں نا وہ باہر میدانوں میں ہوتی تھیں۔ اب تو کیا سویلین آبادیاں، آپ دیکھیں رشیا اور یوکرین میں کیا ہوا ہے، یعنی کیا بچے، کیا عورتیں، ہر کوئی مارا جاتا ہے۔ اس سویلائز دنیا نے جنگ کو اتنا ان سویلائزڈ کر دیا ہے، اس طرح سے یہ ہلاک کرتے ہیں عام انسانوں کو۔ تو تب جنگیں جو ہے نا وہ میدانوں میں باہر جا کے ہوا کرتی تھیں، ولڈرنیس میں ہوا کرتی تھیں، جس نے لڑنا ہے آ جائے۔ جو شہر ہیں وہ اگر جو فتح ہو گیا تو وہ اندر جائے گا، ورنہ ابتدا میں تو شہروں کو ہلاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا۔ بہرحال تو اب مسلمانوں کو یہ تھا کہ کوئی جائے اور خبر لے کر آئے کہ میدان جنگ میں کیا ہوا ہے۔ تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ میں جاتا ہوں، اور یہ ایک تقریباً 14-15 سال کے ہی بچے تھے اس وقت۔ اور کس طرح یہ گئے ہیں کہ اس وقت ایک وہ لیدر کا ایک جس طرح ایک وہ لائف بوٹ نہیں ہوتی جس میں آج بھی اس کو ہوا بھر دیتے ہیں اس کے اندر اور رنگ سا پہنا دیتے ہیں، یا وہ لائف بوٹ ہوا بھری ہوئی تو آپ ڈوبتے نہیں ہیں اس میں، تو ایک وہ لیدر کا کوئی ایک وہ بنا کے بڑا سا بال اور اس کے اندر ہوا بھر کے ان کو دی، اور یہ ریڈ سی کے اندر سوئم کر کے گئے ہیں، اس کے کنارے کنارے، اور سی کے اندر ہی کھڑے کھڑے یعنی اس طرح سر اپنا نکال کے انہوں نے جنگ کا نظارہ دیکھا ہے۔ پھر اللہ نے نجاشی کو فتح دی اور یہ واپس آئے، اور آ کے تو انہوں نے مسلمانوں کو کہا ابشر،
آپ لوگوں کو خوشخبری ہو نجاشی جیت گیا ہے۔ تو اس بات پر پھر مسلمانوں نے سجدہ شکر ادا کیے اور نعرہ تکبیر پڑھا۔ اتنا یہ بھی ان کا ایک یعنی نڈر ہونے کا ایک علامت ہے نا، نڈر ہونے کی ایک بہت بڑی ان کی گواہی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور چیز جو ہمیں پتہ چلتی ہے، مدینہ کی ہجرت کے بعد جب مدینہ آ گئے تو اس وقت یہ بہت غریب تھے، بہت کم ان کے پاس سرمایہ تھا، اور اس وقت سیدہ اسماء ان کی بیوی تھیں۔ گھریلو حالات یہ تھے کہ سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک پلاٹ تھا کہیں دور کر کے زبیر کا، مدینہ سے کافی دور، کہتے ہیں کہ تقریباً وہ گھنٹے کی واک بنتی ہے، تو وہاں میں جایا کرتی تھی اور وہاں سے میں کھجور کی گٹھلیاں جو ہیں وہ چن کے اور اپنے سر پہ رکھ کر تو میں لایا کرتی تھی، اور زبیر رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کے لیے، یعنی انتہائی ایک مشقت کی زندگی تھی۔ اور ایک مرتبہ میں وہاں سے آ رہی تھی تو راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف مدینہ کی طرف ہی لے جا رہے تھے، اور آپ کے ساتھ کچھ صحابہ بھی تھے، تو انہوں نے جب میری ایسے حالت دیکھی تو انہوں نے اپنا اونٹ بٹھایا کہ آپ اس کے اوپر بیٹھ جائیں، تو میں بیٹھنے ہی لگی تو مجھے زبیر کی غیرت کا خیال آ گیا اور میں نہیں بیٹھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت زیادہ اصرار نہیں کیا اور آپ آگے تشریف لے گئے۔ یہ واپس پہنچیں اور انہوں نے آ کے زبیر رضی اللہ عنہ کو بتایا، تو انہوں نے کہا کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو غیرت نہیں آنی تھی، تو تم نے بیٹھ جانا تھا۔ بہرحال ان کی یہ حالت جب دیکھی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے، والد نے، تو انہوں نے پھر ان کو ایک غلام گفٹ کیا۔ تو کہتی ہیں کہ وہ غلام جو ملنا ہے نا، مجھے اس دن ایسے لگا تھا کہ میں غلامی سے آزاد ہوئی ہوں، وہ میری آزادی تھی۔ یعنی اتنا وہ جو ایک فزیکل چورز تھے وہ اتنے مشکل ظاہر ہے کہ ہو جاتے ہیں انسان کے لیے، تو اتنا مشقت والا ان کا یہ کام تھا۔ پھر جب زبیر رضی اللہ عنہ کی عمر تقریباً اس وقت 17 برس کی ہوگی جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کا آغاز کیا، تقریباً ہر معرکے میں آپ کے ساتھ رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بدر کے میدان میں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں رہے، اور اس روز ان کے سر پر زرد رنگ کا عمامہ تھا، اور روایات میں احادیث میں ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے بھی زبیر رضی اللہ عنہ کی طرح کا زرد رنگ کا عمامہ پہنا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ ملائکہ یعنی جو ساری فوج آئی وہ سب زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی یونیفارم پہن کے آئی، زرد رنگ کا عمامہ پہن کر آئی۔ یہ بھی ان کے لیے ایک بہت بڑا آنر ہے۔ پھر اسی طرح سے ان کی طاقت کا اندازہ احد کے دن ان کے کارناموں سے بھی ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لشکر ترتیب دیا تو میمنہ یعنی رائٹ سائڈ پر منذر بن عمر رضی اللہ عنہ کو اور میسرہ پر زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا، اور ان کا معاون مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کو بنایا۔ لڑائی کا آغاز ہوا تو اس جنگ کا پہلا لقمہ مشرکین کا علمبردار طلحہ بن ابی طلحہ ابدری بنا۔ یہ شخص قریش کا نہایت بہادر شہ سوار تھا۔ اسے مسلمان کبش الکتیبہ یعنی لشکر کا مینڈھا کہتے تھے۔ یہ اونٹ پر سوار ہو کر نکلا اور مبارزت کی دعوت دی۔ مبارزت سمجھتے ہیں نا، یعنی کون آئے گا میرے سامنے۔ تو اس کی حد سے بڑی ہوئی جو بہادری ہے اس کی وجہ سے عام صحابہ اس کا مقابلہ کرنے سے کچھ کترائے، مگر زبیر رضی اللہ عنہ بے دھڑک آگے بڑھے اور ایک لمحے کی مہلت دیے بغیر شیر کی طرح جست لگا کر اس کے اونٹ پر جا چڑھے۔ پھر وہ طلحہ ابدری کو اپنی گرفت میں لے کر زمین پر کود پڑے اور پھر اسے مینڈھے کی طرح ذبح کر دیا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جو یہ ولولہ انگیز منظر دیکھا تو بعض روایات نے یہ کہا ہے کہ یہ وہ موقع ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرے حواری زبیر ہیں، اور یہ بات زیادہ مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے موقع پر کہی ہے، اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 2 مرتبہ فرمائی ہے، اس وقت بھی فرمائی ہے اور پھر دوبارہ اس کو، یعنی جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک چیز کو دوبارہ اوتھینٹیکیٹ کیا جاتا ہے، تو غزوہ خندق کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات دوبارہ فرمائی۔ غزوہ خندق کے موقع پر کیا ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب اگر آپ قرآن کو دیکھیں اور سورۃ الاحزاب کو دیکھیں
تو آپ کو اس وقت کا جو مسلمانوں کا حشر ہے، ایک پینک کا، وہ آپ کے سامنے آتا ہے کہ بنو قریظہ نے جب ٹریچری کی، جب غداری کی، تو اس وقت بنو قریظہ کی غداری کے بعد مسلمانوں کا حال کیا تھا کہ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، کہ تمہارے دل جو ہیں وہ حلق تک آ گئے، اور تم لوگوں کے ذہنوں میں اللہ کے بارے میں کئی کئی گمان آنے لگ گئے. یعنی ایک گمان تو وہ نیگیٹو گمان تھے نا جو منافقین کو آتے تھے، ایک گمان کوئی پینک کا، خوف کا بحیثیت انسان مسلمانوں کو بھی آتے تھے، جس کو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود قرآن حکیم میں مینشن کیا ہے. اور یہ وہ وقت تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو بنو قریظہ جا کے تو پتہ کر کے آئے، یعنی بات کی اوتھینٹسٹی کو معلوم کر کے آئے. تو 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی، اور تینوں مرتبہ ہی زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے والنٹیئر کیا، اور پھر یہ گئے. اور آپ دیکھیں کہ اگر آپ آج بھی نقشہ دیکھیں نا کہ خندق کہاں کھدی ہوئی تھی، مسلمان اس وقت کہاں تھے، درمیان میں وہ قلعہ ہے حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کا، جہاں پر امہات المومنین اور یہ عبداللہ بن عمر اور اس طرح کے چھوٹے صحابہ کرام اور ان کے اپنے بیٹے عبداللہ بن زبیر یہ وہاں پہ موجود تھے. پھر ادر وے سائڈ، بالکل ٹورڈز دی ادر اینڈ آف مدینہ، بنو قریظہ کی وہ گڑیاں ہیں جہاں پہ یہ تھے. تو وہ رات کا وقت اور اکیلے تنہا ایک انسان کا نکلنا، جبکہ کچھ بھی سیف نہیں ہے. اب وہ کہتے ہیں نا کہ وہ وقت ہے کہ جیسے انسان اپنے سائے سے بھی ڈر رہا ہو، کسی راک سے بھی ڈر رہا ہو کہ ادھر اگر کوئی اب بنو قریظہ نے اگر ٹریچری کر دی ہے، بدعہدی کر دی ہے، تو پھر وہ تو کہیں بھی چھپے ہو سکتے ہیں اس وقت، وہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں اس وقت. تو ایسے میں زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کا تنہا جانا، اور راستے میں کھجوروں کے باغ بھی پڑتے ہیں، ان کو کراس کرنا، اور پھر وہاں جا کر سنگن لینا اور پتہ کرنا کہ کیا واقعی بنو قریظہ نے غداری کر دی ہے، اور پھر آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا کہ ہاں انہوں نے غداری کر دی ہے. اور یہ جو آپ کا بیک اینڈ فورتھ جانا تھا، اس میں لیٹر آن عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے کہا تھا کہ ابا جان میں نے آپ کو دیکھا تھا جب آپ گزر رہے تھے وہاں سے. یہ چھوٹے سے 5 سال کے، آپ سوچیں نا سن 5 ہجری میں یہ 5 سال کے بچے تھے. تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو دیکھا تھا، آپ گزر رہے تھے، آپ جا رہے تھے، آپ آ رہے تھے. تو زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا میرے پیارے بیٹے تم نے مجھے دیکھا تھا. تو انتہائی ایک یہ بھی جری انسان ہی کر سکتا ہے، کوئی بھی اور انسان اس طرح کا کام ڈرے بغیر سر انجام نہیں دے سکتا. پھر اسی طرح ایک اور بات جو غزوہ احد کے حوالے سے ہے، ہم غزوہ احزاب پر چلے گئے. غزوہ احد کے حوالے سے ایک اور بات ہے کہ جب مشرکین نکل گئے، ابو سفیان اپنے لشکر کو لے کر واپس چلے گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا احساس تھا کہ کسی جگہ پر ان کو ضرور یہ خیال آنا ہے کہ ہمیں تو واپس جانا چاہیے تھا، ہم نے تو کچھ بھی نہ کیا، ہم تو مدینہ گئے ہی نہیں، نہ ہم نے لوٹ مار کی، نہ ہم نے غلام بنائے، نہ ہم نے مدینہ فتح کیا، ہم نکل کیوں آئے وہاں سے میدان جنگ سے، ہم بھاگ کیوں آئے، غلطی کا احساس ضرور ہونا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 70 لوگ بھیجے تھے جن کے بارے میں قرآن میں آتا ہے الذین استجابوا من بعد ما اصابہم القرح، کہ وہ لوگ جنہوں نے لبیک کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر زخم آنے کے بعد، تو ان میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے اور زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. سیدہ عائشہ اپنے بھانجے عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو بتایا کرتی تھی. عروہ بن زبیر انہی کے بیٹے ہیں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پیدا ہوئے ہیں، انہوں نے دیکھا نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. مین نریٹر جو ہے نا سیدہ عائشہ سے، وہ یہی ان کے بھانجے ہیں، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ ظاہر ہے ان کا کوئی حجاب نہیں تھا ان کے ساتھ، تو یہ اندر چلے جایا کرتے تھے، جبکہ باقی اسٹوڈنٹس تو ظاہر ہے کہ حجاب کے پیچھے سے سیکھا کرتے تھے. تو سیدہ عائشہ نے ان سے کہا کہ بیٹے تمہارے دونوں باپ، یعنی زبیر بن عوام اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں تمہارے باپ جو ہیں وہ اس آیت کا مصداق بنے الذین استجابوا من بعد ما اصابہم القرح. تو اس سے ایک اور بات بھی نکلتی ہے، وہ یہ ہے کہ نانا کا بھی جو حق ہے وہ باپ کی طرح کا ہوتا ہے.
عموماً ہمارے ہاں جو ددھیال ہے اس کو زیادہ اس چیز کا حقدار سمجھا جاتا ہے، لیکن اسلام میں گرینڈ پیرنٹس دونوں جو ہیں وہ ایک خاص مقام رکھتے ہیں، نانا بھی باپ کا مقام رکھتا ہے۔ اسی طرح غزوہ بدر کا بھی ایک واقعہ ہے۔ بدر کے دن عبیدہ بن سعید بن عاص سر تا پا لوہے میں غرق ہو کر میدان میں آیا، اس کی صرف آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ اس نے میدان میں نکل کر مسلمانوں کو للکارا اور کہا، میں ہوں ابو ذات الکرش۔ اس کی پکار پر زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور تاک کر اتنے زور سے اس کی آنکھ میں برچھی ماری کہ وہ اس کی آنکھ سے ہوتی ہوئی سیدھی دماغ میں جا گھسی، کیونکہ آنکھ کے علاوہ تو کہیں اور کچھ مارا نہیں جا سکتا تھا، سارا تو اس کا کورڈ تھا۔ یہ ضرب کھا کر وہ فوراً ٹھنڈا ہو گیا۔ تو زبیر رضی اللہ عنہ نے اس کی لاش پر پاؤں رکھ کر بڑی مشکل سے برچھی نکالی۔ برچھی اتنی سختی سے پیوست ہو گئی تھی کہ اسے نکالتے نکالتے اس کے دونوں سرے ٹیڑھے ہو گئے۔ ابو ذات الکرش کے قتل سے فارغ ہو کر زبیر رضی اللہ عنہ دشمن کے ہجوم میں جا گھسے اور مشرکین کے لشکر سے ایسی بے جگری سے لڑے کہ تلوار میں دندانے پڑ گئے اور وہ خود بھی زخموں سے چور ہو گئے۔ ان کے زخم بھی ایسے تھے جو تاریخی نشان بن گئے، اور یہ ہولز تھے ان کے جسم کے 3 حصوں پر، جن میں عروہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں کھیلا کرتا تھا، اپنی انگلیاں گھمایا کرتا تھا ان کے ہولز کے اندر۔ اور یہ بدر کے دن بھی آئے ہیں، اور ایک اسی طرح کا زخم جنگ یرموک میں آیا ہے ان کو۔ پھر اسی طرح غزوہ احزاب کے بعد ہم دیکھتے ہیں فتح مکہ کے روز مہاجرین کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جتنے بھی غزوات کیے ہیں، سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ ان میں شریک رہے ہیں۔ پھر ایک اور ان کا بہت بڑا اعزاز، ایک بات ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 صحابہ سے فرمائی ہے، اور مشہور زیادہ ایک صحابی ہیں، اور وہ ہے فدا کا ابی و امی، تم پر میرے باپ اور میرے ماں قربان ہوں۔ تو ایک سعد بن ابی وقاص ہیں اور دوسرے زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہ ان کے لیے بھی یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ پھر جنگ یرموک میں ان کی بہادری کا ایک نمایاں پہلو سامنے آتا ہے۔ شام کے علاقے میں رومیوں سے لڑائی شروع ہونے والی تھی اور ان کے سامنے ہیوج ایک فوج کھڑی تھی، تو انہوں نے اپنی فوج کے موریل کو بلند کرنے کے لیے فوج کو مخاطب کیا اور کہا، یہ فوج یہ تو بڑی کمزور فوج ہے۔ زبیر بن عوام نے کہا رضی اللہ عنہ، ابھی دیکھو میں تمہیں بتاتا ہوں یہ کتنی حقیر ہے۔ اور یہ کہہ کر وہ ساری جو رومن آرمی تھی اس کے اندر گھس گئے، ایک سائڈ سے دوسری سائڈ تک دونوں طرف تلواریں چلاتے ہوئے۔ اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ وہ تھے ون آف دوز ویری فیو جو تلوار کو دونوں ہاتھوں سے پکڑتے تھے، اور وہ تلوار چلاتے چلاتے اور رومنز کو مارتے مارتے ان کے سارے لشکر کو کراس کر کے اس کے اینڈ تک پہنچے، اور اسی طرح سے پھر واپس آئے اور مسلمانوں کو کہا، یہ دیکھو اتنی سی تو بات ہے۔ تو یہ ایک جب آپ کا لیڈر بہادر ہو، سپہ سالار بہادر ہو، تو پھر وہ سارا ان کی طرف بھی، فوج کی طرف بھی وہ چیز جو ہے وہ جاتی ہے۔ تو اس طرح سے مسلمان سپاہیوں کی ہمت اور طاقت میں خوب اضافہ ہوا اور مسلمانوں کو فتح عظیم نصیب ہوئی۔ پھر ایک ان کی بہادری کا اور واقعہ ہے جو کہ ایجپٹ کا واقعہ ہے، مصر کی فتح کا، اور وہ ہے کہ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے ہم نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ان کے حوالے سے پڑھا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے 4000 کی فورس دے دیں، میں آپ کو ایجپٹ فتح کر دیتا ہوں۔ بہرحال وہ 4000 جو تھے لشکر وہ کم پڑا، تو انہوں نے لکھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہ مجھے کچھ اور لوگ بھیجیں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے پھر زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کی سپہ سالاری میں کمک جو ہے وہ پیچھے سے بھیجی تھی۔ اب ایک قلعہ تھا جو کسی صورت فتح نہیں ہو رہا تھا عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں سے، اور وہ اس کا محاصرہ بھی کئی عرصے سے کیے ہوئے تھے اور کچھ مہینے ہو چکے ہوئے تھے، اور یہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے ریمینز شاید ابھی بھی موجود ہوں۔ جہاں اب کائرو ہے، کائرو کے تھوڑا سا باہر یہ قلعہ تھا۔ کائرو اس وقت نہیں تھا، کائرو بعد میں اسٹیبلش ہوا ہے، فاطمیدز نے بنایا قاہرہ۔ وہاں پر ایک قلعہ تھا پرشینز کا، قلعے کا نام بھی اسی طرح تھا، بیبلونیا یا اس طرح کا کوئی اس کا نام تھا، یعنی بابل کے حوالے سے ہی اس کا نام تھا۔ تو یہ جب پہنچے تو انہوں نے ایک انتہائی جو جری اور بہادری والا ایک کام ہوتا ہے وہ کیا کہ انہوں نے اپنے کچھ ساتھی لیے
اور یہ قلعے کی دیوار پہ چڑھے، اور یہ لٹرلی ایسے تھا کہ جیسے ایک اپنی موت کو ہی آواز دینا، اور وہاں سے پھلانگ کے نیچے اترے، بالکل دروازے کے پاس چھلانگ مار کے نیچے اترے، دروازے کے گارڈز کو قتل کیا اور دروازہ کھول دیا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ہوتی ہے کہ اللہ کی مدد نہ ہو تو انسان اس طرح نہیں بھی کر سکتا۔ پھر ان کے حوالے سے جو ان کے مالی معاملات تھے تھوڑا سا ان کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ بہت مالدار ہو گئے تھے۔ لیٹر آن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زمین بھی الاٹ کی تھی، اور پھر جب ان کے مال میں اللہ تعالیٰ نے خوب اضافہ کیا، امانت داری بھی بہت زیادہ تھی ان کے اندر، تو لوگ ان کے پاس اپنی امانتیں رکھوایا کرتے تھے۔ تو یہ کہا کرتے تھے کہ نہیں، امانت نہیں میں رکھوں گا، کیونکہ ٹیکنیکلی اگر امانت فرض کریں چوری ہو جائے یا ضائع ہو جائے، اگر میرے گھر میں کسی کی امانت پڑی ہے اور خدا نخواستہ میرے گھر کوئی ڈاکہ پڑا ہے اور وہ امانت بھی چلی گئی ہے، تو میں مکلف نہیں ہوں اب، ٹھیک ہے، ٹیکنیکلی امانت کا یہ حکم ہے، لیکن قرض کا یہ حکم نہیں ہے۔ اگر آپ نے قرض لے رکھا ہے نا کسی سے، تو وہ کچھ بھی ہو جائے وہ نہیں ختم ہوتا۔ تو یہ کہا کرتے تھے لوگوں کو کہ نہیں، تم لوگ مجھے امانتیں نہ رکھواؤ، مجھے قرض دے دو کہ کہیں تم لوگوں کا نقصان نہ ہو جائے۔ تو اس طرح کرتے کرتے ان کے اوپر ڈھیر سارا قرض تھا۔ جنگ جمل کے دن، اور ابھی ہم نے پڑھا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساری وہ ڈیٹیل، اس میں ہم دوبارہ نہیں جا رہے کہ کس طرح وہ جنگ جمل جو ہے اس کا ایک سچویشن کریٹ ہو گئی نہ چاہتے ہوئے بھی، جس کی ایک سائڈ پر زبیر رضی اللہ عنہ اور طلحہ بن عبید اللہ جیسے صحابہ کرام تھے، اور ایک سائڈ پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے انسان تھے۔ تو اس دن، جمل کے دن، جب انہوں نے دیکھا کہ جنگ جو ہے وہ اب چھڑ رہی ہے اور اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، تو انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ بن زبیر کو کہا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ یہ اولیاء اللہ کی یہ نشانی ہوتی ہے، اور یہ ان کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ خاص معاملہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو کچھ اندازہ ہو جاتا ہے، جیسے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہو گیا تھا صفین کے دن، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آخری اپنا جو تم مشروب پیو گے وہ دودھ ہوگا، لاؤ میرے لیے دودھ، مجھے لگتا ہے آج میں نے شہید ہو جانا ہے۔ انہوں نے بھی جمل کے دن کہا ہے اپنے بیٹے عبداللہ بن زبیر سے کہ مجھے لگتا ہے آج میں نے شہید ہو جانا ہے، اور شہید ہی ہونا تھا انہوں نے، کیونکہ وہ جو ایک ہرا والی حدیث جو ہم پیچھے بھی پڑھ آئے ہیں، اثبت ہرا، کہ تمہارے اوپر ایک نبی ہے اور ایک صدیق ہے اور شہید ہیں، ان میں زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ میرے اوپر قرض ہے، اور قرض تھا ان کے اوپر بے شمار، تو قرض ادا کر دینا میرا، اور میری وراثت اس وقت تک تقسیم مت کرنا کہ جس وقت تک قرض ادا نہ ہو جائے، اور اگر قرض کی ادائیگی میں تمہیں کسی وقت پرابلم ہو تو زبیر کے مولا کو کہنا کہ زبیر کا قرض ادا کر دے۔ تو عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں میں نے کہا کہ مولا تو یعنی غلاموں کے ہوتے ہیں نا، وہ اس وقت کی سوچ کے مطابق تو ٹیکنیکلی مولا تو غلام کا ہوتا ہے، تو آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا مولا اللہ ہے، تم اللہ سے کہنا کہ اے زبیر کے مولا، زبیر کا قرض ادا کر دے۔ اور عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ جب بھی مجھے مسئلہ ہوا ہے ان کا قرض ادا کرنے میں، اور سال لگے ہیں، کہا جاتا ہے 4 سال لگے ہیں، جب ان کو کوئی مشکل ہوتی تو وہ اللہ سے دعا کرتے، اور اللہ تعالیٰ کیسے مدد کرتے تھے وہ بھی لکھا ہے سیرت نگاروں نے۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے دے بھی اتنا کچھ رکھا تھا، قرض جو لیا ہوا تھا تو وہ تو لوگوں کی خیر خواہی میں لیا ہوا تھا نا، لیکن لوگوں کو قرض دیے ہوئے بھی تھے، تو لوگ آ کے ان کے قرض لوٹاتے تھے، جو نکلتا تھا اس سے زیادہ واپس آ جاتا تھا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندے کی مدد فرمائی، اور پھر جب ان کا قرض ادا ہو گیا تو اس کے بعد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا تھا کہ ابھی میں اپنے بہن بھائیوں کو اور تمام جو بھی ورثاء تھے، کچھ بیویاں تھیں اور اولادیں تھیں، تقریباً 20 بیٹے چھوڑ کر گئے ہیں یہ، تو انہوں نے
کہا کہ 4 سال حج کے موقع پر میں اعلان کروں گا کہ ابھی بھی اگر کسی کے زبیر کے ذمے کسی کا قرض ہے تو وہ آ کے لے جائے. تو 4 سال کے اس اعلان کے بعد پھر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی وراثت تقسیم کی تھی، جو کہ اس وقت بھی پھر بہت ایک ہیوج اماؤنٹس تھے جو سب کو ملے تھے. پراپرٹی پھر بہت زیادہ یہ چھوڑ کے گئے جب سارے قرض ادا ہو گئے. پھر اسی طرح سے ایک اور جو جنگ جمل کے دن کی بات ہے بڑی دل گرفتہ کرنے والی، وہ یہ ہے کہ عبداللہ بن عباس ان کے پاس گئے رضی اللہ عنہ. تو انہوں نے ان کو کہا کہ آپ اپنی والدہ صفیہ کو کیا جواب دیں گے؟ اگر آپ علی کے ساتھ لڑتے ہیں تو آپ اپنی والدہ صفیہ کو کیا جواب دیں گے؟ کہا جاتا ہے کہ ون آف دا ریزنز کہ جس وجہ سے یہ جمل میں سے میدان میں سے نکلے ہیں وہ یہ تھا. اور پھر یہ ہوا کہ جب یہ تشریف لے جا رہے تھے، جنگ انہوں نے چھوڑ دی ہے، چاہے وہ جنگ تھی چاہے وہ نہیں تھی، چاہے وہ غلطی تھی، جو بھی تھا. جب ایک انسان اس کے اندر سے نکل آتا ہے اور اپنے آپ کو بالکل وہ کر لیتا ہے کہ میں اس میں نہیں ہوں، تو اس وقت تو اس کو کچھ نہیں کہا جانا چاہیے نا، پھر تو بالکل ایک عام انسان بن جاتا ہے. لیکن خوارج میں سے ایک شخص ابن جرموز، جو لوگ یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ حضرات جو ہیں یہ رہیں اور پھر ان کی کوئی صلح ہو آپس میں، تو وہ پیچھے پیچھے چل دیا. اور یہ سمجھ میں آتا ہے کہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپیرنٹلی اس سے کوئی خطرہ محسوس نہیں کر رہے تھے، کیونکہ انہوں نے نماز پڑھی ہے، اور بعض میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ اس نے ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے، اور جب وہ سجدے میں گئے ہیں تو اس نے ان کو شہید کر دیا ہے. اور پھر یہ لوگ اتنے ظالم تھے اور اتنے شقی القلب تھے کہ ان کا سر لے کر وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے. تو اس وقت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا ہے؟ ابن صفیہ کا قاتل آگ میں ہے. اس کے جہنمی ہونے کی اس کو اطلاع دی اور اس سے ملنے سے بھی انکار کیا. پھر ایک اور جو بات ہے بڑی دلچسپ، وہ یہ ہے کہ ان کے ایک بیٹے نے ایک مرتبہ ان سے پوچھا کہ باقی لوگ اتنی احادیث روایت کرتے ہیں اور آپ کب سے سابقون الاولون ہیں آپ، تو آپ کیوں نہیں اتنی احادیث روایت کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی جدا ہی نہیں ہوا جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے. یعنی بائی اینڈ لارج آپ ساتھ ہی رہے ہیں نا، گو کہ کچھ سال بیچ میں حبشہ کے آئے ہیں، لیکن بائی اینڈ لارج وہ آپ کے ساتھ رہے ہیں اور احادیث تو کوٹ کر سکتے تھے. تو انہوں نے کہا لیکن میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا تھا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا تھا کہ جس نے عمدن مجھ پر جھوٹ گھڑا تو اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے. تو میں اس لیے میں سناتا ہی نہیں ہوں. بہرحال جن صحابہ نے سنائی ہیں انہوں نے بھی امت پر احسان کیا ہے. جنہوں نے احتیاط کا تقاضا یا احتیاط کا راستہ پکڑا ہے تو انہوں نے یعنی ان کے ایک ذاتی انہوں نے طور پر اپنے آپ کو انہوں نے تھوڑا بچایا ہے، ورنہ یہ نہیں کہ وہ حدیث روایت کرنے والوں کو غلط سمجھتے تھے. پھر یہ ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کے جو نام ہیں وہ شہداء کے ناموں پر رکھے تھے. بیٹوں کے نام شہداء کے ناموں پر رکھے تھے. اور ان کی اور آپ جانتے ہیں طلحہ بن عبید اللہ کی بڑا ایک ساتھ تھا، بڑی دوستی تھی. تو ایک مرتبہ طلحہ رضی اللہ عنہ کو کہا کہ آپ اپنے بیٹوں کے نام انبیاء کرام کے ناموں پر رکھتے ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی تو آنا کوئی نہیں، لیکن میں اپنے بیٹوں کے نام شہداء کے ناموں پہ رکھتا ہوں. حمزہ تھا ایک کا نام، مصعب تھا ایک کا نام، تو میں شہداء کے ناموں پہ رکھتا ہوں نام کہ کوئی دن ہوگا تو شہید تو یہ بھی ہو ہی سکتے ہیں نا. اور ان کے بہت سے بیٹے جو ہیں وہ شہید ہوئے بھی ہیں. اور ان کے بیٹے جو عبداللہ بن زبیر ہیں، انشاءاللہ ان کا ہم پڑھیں گے کسی وقت کہ کس طرح وہ ٹریجک ہے ان کی وفات بھی اور ان کی شہادت بھی. تو یہ تھے سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.